वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि जमात इस्लामी का धरना जारी है और जमात इस्लामी पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ जो है ना, जो फ़लस्तीनी कौम है उनके भी नुमाइंदगी कर रही है और उनके हकूक़ की भी बात कर रही है। जमात इस्लामी इस टाइम वाहिद एक जमाती है जो मुल्की और गैर मुल्की सतह पर लोगों की तर्जमानी कर रही है। तो बाकी जो फ़लस्तीन के अंदर जो इस वक्त अपडेट जा रही है, जो हालात हैं, उनको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा शाह साहब, जो PP-17 के टिकट होल्डर भी हैं। तो उनसे पूछते हैं कि वो गज़ा के ऊपर जमात इस्लामी क्या मौक़िफ़ दे रही है, उनकी क्या सोच है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, पिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, गज़ा में की आज़ादी और जंग बंदी के लिए जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से जमात इस्लामी का वो मौक़िफ़ है जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ था। और कायद आज़म ने कहा था कि ये जो इसराइल है ये अमेरिका की नाजायज़ औलाद है और हम इसको किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। और जमात इस्लामी का भी वही मौक़िफ़ है। और जमात इस्लामी कहती है कि हमारे जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उन्हें मिली गैरत और हमीयत का मुजाहरा करना चाहिए। देखें ना कि 56 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन गज़ा में 85% होगा जो गज़ा है ना जी, वो राख का ढेर बन गया है। 40,000 के लगभग लोग, जिसमें बच्चे बच्चियाँ, हमारी माएँ बहनें, बुज़ुर्ग नौजवान शहीद हो चुके हैं। और ये तो वो जो लिस्ट में है, जो इसके अलावा है, जो रिकॉर्ड पे नहीं है, वो पता नहीं कितने हज़ारों में होंगे। तो जमात इस्लामी अपने गज़ा के फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ उनके शाना बिशाना खड़े हैं। और आप देख लें कि जब परसों इस्माइल हानिया, अल्लाह ताला उनके मरतबों को बुलंद करे, उनकी शहादत को कबूल फरमाए, कि जब उन्हें शहीद किया गया तो पाकिस्तान रावलपिंडी में जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान नईमुर रहमान साहब ने जो नमाज जनाजा पढ़ाया, वो गायबाना नमाज जनाजों में दुनिया का बड़ा नमाज जनाजा हो। ठीक है। वो आज भी हमने आज हमने एक मार्च रखा था यहाँ पे, आपको पता है, ये लियाकत बाग से कम्युनिटी चौक तक, उसमें जमात इस्लामी की ख़वातीन उसने उसको लीड कर रही थी। और वो भी इस्माइल हानिया की ज़िंदगी आज से 7 रोज़ पहले उन्होंने कहा था कि हर मुसलमान मुल्क में आप ये जो हमारे कैदी हैं, जो हमारे लोगों को, फ़लस्तीनियों को जो शहीद जो कैद किया गया है, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब जो फ़लस्तीन के शहदा हैं, जो गमज़दा ख़ानदान है, इस वक्त वो किस प्रॉब्लम में है, तो वहाँ पे जो जमात इस्लामी है उनकी कैसे मरहम पट्टी कर रही है, उनकी कैसे? जमात इस्लामी पाकिस्तान की, बल्कि बहुत सारे मुल्कों की वो वाहिद जमात है, अल-खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी की जो तंजीम है, और वो पहले दिन से लेकर आज तक वहाँ उनको अद्वियात पहुँचा रहे हैं, वहाँ हमारे डॉक्टर्स मौजूद रहे हैं, वहाँ उनके खाने पीने का बंदोबस्त हो रहा है और थ्रू अभी तक हो रहा है, और हमारे वॉलंटियर वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा सर, ये भी बता दें कि जो इस्माइल हानिया की जो शहादत हुई है, अब उम्मत मुसलमान एक अजीम क़यादत से, अजीम लीडर से महरूम हो गया है। तो अब जो वहाँ पे हमास है, उनकी क़यादत कौन करेगा और उम्मत मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, फ़लस्तीन का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, जंग कौन लड़ेगा? कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। देखें, अब एक इस्माइल हनिया थे, एक थे इस्माइल हनिया। मैं कहता हूँ कि अब पूरी उम्मत का एक एक बच्चा, एक एक जवान इंशाअल्लाह इस्माइल हनिया। उनकी बेटी का आपने पैगाम सुना होगा कि वो समझते हैं कि हम इस्माइल हनिया को शहीद करके, उनको शहीद करके तो हम इस नमाज को ख़त्म कर देंगे, ये नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि जब बैतुल मक़दस आज़ान होगा, आज़ाद होगा और हम मस्जिद अक़सा में नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह, अगर हमारी ज़िंदगी ने हमसे वफ़ा की। अच्छा सर, ये भी बता दें कि अब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो जंग बंदी है, जंग बंदी कराने की कोशिश की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल जो आलमी कानून है उसके तहत जमात इस्लामी जो आलमी अदालत है या अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो आवाज़ उठाएगी, तो वो जमात इस्लामी बात यह है, इसमें ये हमारी हुकूमतों का काम है। लेकिन जमात इस्लामी अपने एंड पे
جو کچھ دیکھیں جماعت اسلامی نے اس پورے پاکستان کا ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان یہاں سے گئے ہیں تو وہاں پہ نماز جنازہ اسماعیل حمیہ کی ادا کیا انہوں نے. تو یہ آپ کو وہ دیکھیں نا اب تو چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں ان کو چاہیے تھا اور بلکہ بہت بہتر ہوتا اگر وزیر اعظم پاکستان وہاں تشریف لے جاتے اسحاق ڈار صاحب چلے گئے ایک میسج جاتا تو لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کو کہ وہ وہاں گئے اور انہوں نے اس دن کو شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کی. ٹھیک ہے. اچھا سر جماعت اسلامی کے ساتھ جو اپنا جو وہاں پہ خوراک بھی دے رہی ہے کنٹینر بھی جا رہی ہے لوگوں کی امداد بھی کر رہی ہے تو جماعت اسلامی کے علاوہ بھی پاکستان کی کوئی این جی اوز وہاں پہ ہیں جو فلسطین کی بقا کے لیے فلسطین کے امن کے لیے کوئی کام کر رہی ہو؟ اگر ہے تو میرے علم میں نہیں. اچھا جی. تو کیا آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کو کیا کہیں گے یا جماعت اسلامی کا کیا موقف ہوگا؟ نہیں حکومت کا موقف تو وہی ہے اور وہی ہونا بھی چاہیے. آج تک جو حکومت نے اسرائیل کو قبول نہیں کیا تسلیم نہیں کیا لیکن انہیں چاہیے اس سے کچھ بڑھ کے کرنے کی ضرورت ہے اس سے بڑھ کے کچھ کریں. اچھا سر آپ تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا جو دھرنا جاری ہے دھرنا جاری ہونے کے ساتھ جو حکومتی ٹیکنیکل کمیٹی ہے عوامی جو مطالبات ہیں ہمیں جو ذرائع سے دیکھ رہا ہے کہ حکومت کی جو کمیٹی ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے مسائل کو حل کرنے میں. تو اگر حکومت کی جو کمیٹی ہے وہ مسائل حل نہیں کرتے تو پھر اس کا الٹرنیٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی ان سے ملاقاتوں کے 2 دور ہو چکے ہیں. جو ان کی ٹیکنیکل کمیٹی آئی تھی اسے ہم نے بتایا کہ جو 500 یونٹ یا 300 یونٹ والوں کو اس طرح کام کر سکتے ہیں اور یہ جو آج 1 لاکھ روپے پہ جو ٹیکسز کو پرائیویٹ ٹیکسز پہ کمی کی بات یہ بھی جماعت اسلامی کی ایک ڈیمانڈ تھی. یہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے نا کہ بھائی یہ جو 1 لاکھ روپے ٹیکس دے رہے ہیں اس میں سے یہ کم کیا جائے. تو وزیر اعظم صاحب کر تو رہے ہیں لیکن وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مطالبے ہمارے نہیں ہیں 25 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے. اگر آئی پی پیز رہے نا تو یہاں پہ غریب کے امیر بھی مر جائے اگر آئی پی پیز رہے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس دھرنے کے ساتھ ہیں. اگر امیر جماعت میں کہیں گے تو پھر ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جائیں گے چونکہ یہ جماعت اسلامی کا اس میں کوئی اپنا موٹیو نہیں ہے. یہ کوئی ووٹوں کے لیے نہیں کر رہی یہ اپنی عوام کے لیے کر رہی ہے. یہ ساری جو جدوجہد کر رہی ہے یہ اپنے لوگوں کے لیے کر رہی ہے. ورنہ اتنا گرم موسم ہے اتنی آندھی ہے طوفان ہے بارش ہے ہماری 21 کمیٹیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں 2000 والنٹیئر اس دھرنے کے لیے کام کر رہے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں. تو ہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نوبل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا سر آج 3 اگست تھی 3 اگست کے حوالے سے شہدائے فلسطین بھی منایا گیا. اب 5 اگست کو جماعت اسلامی یوم استحصال بھی منائے گی جو ہمیں یکجہتی کشمیر پر ہے. جی تو اس میں جو 5 اگست 2019 کو کشمیر میں انڈیا حکومت نے جو کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اس کے لیے قانونی حرکت کی تو اب جو یوم کشمیر کے حوالے تو کیا یہاں پہ بھی انسانی ظلم ہو رہا ہے تشدد ہو رہا ہے تو جماعت اسلامی واحد ایسی جماعت ہے جو ظلم اور تشدد کے خلاف انسانی حقوق کے لیے کھڑی ہے. دیکھیں جماعت اسلامی پہلے دن سے کشمیر کاز کے لیے جماعت اسلامی کی بے پناہ قربانی ہے. تو 2019 میں اگست میں جو یہ سارا سلسلہ ہوا اس میں 35 29 انہوں نے اپنے کنسٹیٹیوشن میں ختم کی اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ہسٹری میں وہ بلیک ڈے تھا. تو اس کا کشمیری کمیونٹی کو ہمارے کشمیری بھائیوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. تو جماعت اسلامی اس وقت بھی اپنے شہداء کے ساتھ اور اپنے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی تھی آج بھی کھڑی ہے لیکن یہ اس سے بڑھ کے کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہماری حکومت کو جو ہے نا ایک وائٹل کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہاں ہمارے نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے نوجوانوں کو بزرگوں کو شہید کیا جاتا ہے بے گناہ ان پہ تشدد کیا جاتا ہے اور ہم ان کی آواز نہیں مان سکتے. اچھا سر کشمیر میں LOC کے جو معاملات ہیں کیونکہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے پاکستان کی امن کا مسئلہ ہے تو جو کشمیر بارڈر پہ LOC کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس کے لیے آپ اقوام متحدہ کو یا امن کے لیے دیکھیں آپ کب ہوئی آپ مجھے بتائیں LOC کی آپ کب خلاف ورزی ہوئی ہے نیئر فیوچر کا میں بتائیں 2019 جب سے آپ نے انہوں نے وہاں پہ وہ دفعہ ختم کی ہے 29 ہے تو آپ مجھے بتائیں کتنی دفعہ ہوئی LOC کی خلاف ورزی. ٹھیک ہے ہم جو اس وقت حکومت تھی ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا انڈیا کے ساتھ کیا ڈیل کی ہے لیکن کشمیر کی آواز کو دبا دیا گیا
لیکن سر آپ کے پاس تو یہ بھی ہوگا کہ نا جو پاکستان کی جمہوریت ہے، جو پاکستان آئین ہے، پاکستان کا آئین ہے، اس کے اندر تو یہ ہے نا کہ پاکستان جو بارڈر ہے، جو ہماری افواج بیٹھی ہوئی ہے، جو ہماری فورس بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں کشمیر جو ہمارا نا انٹیگرل پارٹ ہے، ٹھیک ہے. کشمیر جو تحریک آزادی کا جو نامکمل ایجنڈا ہے نا، وہ کشمیر ہمارے ساتھ ہوگا تو مکمل ہوگا. پاکستان کے جو دریا ان کا منبع کشمیر ہے اور انڈیا نے اس میں بند باندھے ہیں. وہ ہماری زمین سونا ہوتی زمینوں کو وہ بیا کو کیا کرنا چاہتا ہے. تو جماعت اسلامی کا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہماری جو ترقی ہے، ہماری جو زراعت ہے، اس میں بڑھوتری ممکن نہیں ہے. وہ ہم جتنے ریزروائر ہیں ہمارے پانی کے وہ سارے کشمیر سے آتے ہیں. اچھا سر، اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو حکومت کا جو مطالبہ تھا کہ ہم نے جو بجلی، کیونکہ جو وفاقی وزیر ہے مصدق ملک صاحب، اس نے ایک کہا ہے کہ بجلی کو کم کیا جائے گا اور کر بھی رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف حکومت کی جو سنجیدہ ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ ٹائم پہ ٹائم آپ کو دیتی جا رہی ہے. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسری ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد حکومتی ٹیم بھاگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. ناظرین، آپ نے سنا رضا احمد شاہ صاحب جو کہ PP 17 راولپنڈی کے امیدوار ہیں، MPA کے لیے ٹکٹ ہولڈر تھے. انہوں نے آپ کو تفصیل سے بتایا جو فلسطین میں اس وقت سچویشن تھی، فلسطین کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی مذہبی جو تھا اس کے بارے میں بھی بتایا، اور جو حکومت کے ساتھ اس ٹائم حکومت کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے، جو وقف ہے، اس کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں، اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بھی بات کی. آپ نے دیکھا بھی، سنا بھی. مزید اور کسی ٹاپک کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.